بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن لاہور کے صدر چیئرمین کے خلاف کارروائی ریاض گھمن اور توقیر احمد کے ریموول فرام سروس کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں اور ڈی ڈی ایچ او سمنا آباد کی طرف سے دونوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیا گیا ہے اور ڈینگی ورکرز کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے 22 کروڑ روپے کے بقایا جات دینے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ بالکل جی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے سخت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن کے صدر اور چیئرمین کو ریموول فرام سروس کر دیا ہے۔ ان کو بالکل نوکری سے فارغ کرتے ہوئے باقاعدہ ان کے آرڈر جاری کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق جو ہے وہ ملازمین نے ڈی ڈی ایچ او رانا فریز کی گاڑی کا گھیراؤ کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈینگی موقف ہے کہ ہم چونکہ اپنے بقایا جات ان سے مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ریموول فرام سروس کیا گیا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں کورونا کا بقایا، پولیو کا بقایا اور ڈینگی کے دیگر پروگرام اور معاملات کا بقایا جات جو تقریباً 22 کروڑ پہ ہے وہ ادا نہیں کیا گیا، جس پر ہم مختلف پلیٹ فارم پر احتجاج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سخت کارروائی کرتے ہوئے ہمیں سروس سے جو ہے وہ ریموول کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال محکمہ ہیلتھ میں احتجاج کیا تھا، جہاں پر سیکٹری ہیلتھ سمیت سی او ہیلتھ نے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا کہ ہم آپ کے یہ مطالبات مانیں گے۔ اس پر عمل درآمد کے لیے ہم بار بار ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ہمیں نوکری سے برخاست کیا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات درج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی دھمکی لگائی ہے کہ اس ساری کارروائی پر اپنی آنے والی پولیو مہم اور ڈینگی مہم کو جو ہے وہ جان بوجھ کر متاثر کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، بہت شکریہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشنز اور ریونیو ونگ کے افسران کی شرکت۔ تمام ڈائریکٹرز اپنے ٹاؤنز کا مکمل سروے کروائیں اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور ریونیو ونگ کے افسران کی شرکت ہوئی ہے اور تمام ڈائریکٹرز اپنے ٹاؤنز کا مکمل سروے بھی کروائیں۔ عوامی شکایات کے بروقت ازالے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور ریونیو ونگ کے افسران کی شرکت اور تمام ڈائریکٹرز اپنے ٹاؤنز کا مکمل سروے کروائیں۔ عوامی شکایات کے بروقت ازالے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اپوزیشن کا ہتک عزت بل کی ہر فورم پر مخالفت کا اعلان۔ لاہور پریس کلب میں قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بچر گفتگو کرتے بولے، ہتک عزت بل چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا۔ بل کی 12 شقوں میں تضاد ہے۔ ہتک عزت بل پر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ متنازع بل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پنجاب اسمبلی سے پاس کیے ہتک عزت بل پر اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کا شدید احتجاج۔ سنی اتحاد کونسل کا ہتک عزت بل پر ہائی کورٹ جانے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی لاہور پریس کلب آمد۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے کہا، ہتک عزت بل کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لایا گیا، اس کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو بھی پیغام ہے کہ اس بل کی مخالفت کے لیے احتجاج کرے۔ پیپلز پارٹی بجٹ بھی پاس نہ ہونے دے۔ میں آج پیپلز پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے آزادی صحافت کے علمدار ہیں تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں۔ آپ وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے گورنرشپ لی ہے، آپ نے ان سے پریزیڈنٹشپ لی ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا بجٹ سیشن آ رہا ہے، آپ ان کا بجٹ پاس نہ ہونے دیں اگر آپ حقیقی طور پہ ساتھ ہیں تو۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ ہماری ترامیم کو نظر انداز کر کے ہتک عزت بل کو رات کی تاریکی میں پاس کیا گیا۔ اس کالے قانون کے خلاف ہر فورم پر احتجاج کریں گے۔ گورنر پنجاب سے بھی ملیں گے۔ پھر ہماری کل گورنر پنجاب سے ملاقات ہے، میری کراچی میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہے، ایم کے ایم سے ملاقات ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب اشتہارات اے پی این ایس اور پی بی اشتہارات دے گی، اشتہاری مہم چلائیں گے۔ ان کی کوریج کا بائیکاٹ بھی ہمارے اس میں لائے عمل میں ہے۔ ہمارے لائے عمل میں آئندہ جو اسمبلی کا سیشن ہوگا اس کا بائیکاٹ بھی ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ حکمرانوں کو مسلط کرنے والوں کو پیغام ہے کہ ان کو اتنا نہ ڈھانپیں کہ خود ننگے ہو جائیں۔ ہتک عزت بل پر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔
مسلم لیگ نون کا پارٹی قوانین میں اہم ترمیم کی منظوری کا فیصلہ۔ پارٹی جنرل کونسل کا اجلاس 28 مئی کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق پارٹی صدر کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے۔ اجلاس سے قائم مقام صدر شہباز شریف نواز شریف خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 28 مئی کو ہوگا۔ اجلاس کا ایجنڈا سامنے آ گیا۔ جنرل کونسل اجلاس میں پارٹی قوانین میں ترامیم کی منظوری دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر شہباز شریف اور پارٹی قائد نواز شریف خطاب کریں گے۔ الیکشن شیڈیول کے مطابق 27 مئی کو پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی 28 مئی کو صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان جمع کروائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال دوپہر 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق مسلم لیگ نون کے نئے مرکزی صدر کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پیپلز پارٹی رہنما شہزاد سعید چیمہ اور جہاں آرا وٹو کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ریاست اور آئین بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں اور ہاریوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شہزاد سعید چیمہ نے کہا کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو ملکی صورتحال اس وقت چل رہی ہے اور جو آپس میں اداروں کے ٹکراؤ کی فضا اس وقت موجود ہے، وہ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی معیشت اور اس ملک کے جمہوری استحکام کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں آرا وٹو نے کہا کہ حتیٰ کہ عزت بل بہت اہم بل ہے، مگر کیچڑ اچھالنے میں صرف میڈیا کا ہاتھ نہیں۔ ہم نے ہمیشہ کسانوں اور ہاریوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کے، ہاریوں کے، مزدوروں کے حقوق کے لیے بات کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقے کے حق کے بارے میں بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے لیے بدنامی اور سبکی کا باعث بننے والی قوتوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ ریلوے انتظامیہ اور پولیس نے ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی کو نظر انداز کر دیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے اکثر پلیٹ فارمز پر لگے سیکیورٹی کیمرے اور واک تھرو گیٹ خراب ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی نظر انداز۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے اکثر پلیٹ فارم پر لگے سیکیورٹی کیمرے اور واک تھرو گیٹ خراب ہیں۔ ذرائع کے مطابق مختلف پلیٹ فارم پر لگے 47 سیکیورٹی کیمروں میں سے 35 خراب ہیں۔ ریلوے اسپیشل برانچ کی جانب سے متعدد بار نشاندہی کے باوجود سی سی ٹی وی کیمرے ٹھیک نہ کروائے جا سکے۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے کیمروں میں سے جو درست ہیں ان کا بھی بیک اپ موجود نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جیسی حساس جگہ پر بھی سیکیورٹی کے انتہائی ناقص انتظامات ہیں۔ مسافروں کے سامان کو چیک کرنے کا بھی کوئی سسٹم موجود نہیں۔ سیکیورٹی کیمرے خراب ہونے کے باعث اسٹیشن پر وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈی ایس ریلوے لاہور محمد حنیف گیل کا کہنا ہے کہ کیمرے خریدنے کے لیے کیس بھجوا دیا گیا ہے۔ منظوری کے بعد جلد نئے کیمرے لگا دیے جائیں گے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ بقایا جات مانگنا جرم بن گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے لاہور نے بقایا جات کے لیے احتجاج کرنے پر ڈینگی ورکرز کے 2 رہنماؤں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ صدر ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن ریاض گھمن اور چیئرمین توقیر احمد کے خلاف مقدمہ درج کروا لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی ورکرز نے 1 سال سے کورونا اور پولیو مہم کے بقایا جات کے لیے احتجاجی مہم چلا رکھی تھی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے حکام نے گزشتہ سال ایم او یو سائن کر کے ورکرز کا احتجاج ختم کرایا۔ ایم او یو پر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا، بلکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور نے ملازمین کے 2 رہنماؤں کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ دونوں پر احتجاج کا مقدمہ بھی بنا دیا۔ ڈینگی ہیلتھ ورکرز فیڈریشن لاہور کے صدر ریاض گھمن اور چیئرمین توقیر احمد کے خلاف جاری کردہ ریموول فرام سروس کے آرڈرز میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملازمین پولیو مہم کو متاثر اور بلیک میلنگ کرنے میں ملوث ہیں، جبکہ ریاض گھمن اور توقیر احمد کا کہنا ہے کہ ہیلتھ اتھارٹی نے 22 کروڑ روپے کے بقایا جات دبا لیے۔ گزشتہ سال کے ایم او یوز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور احتجاج پر بہانہ بنا کر ہمیں سروس سے فارغ کر دیا۔ ڈینگی ورکرز نے واضح کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے انتقامی کارروائیوں کے باوجود بقایا جات کی وصولی کے لیے اب سڑکوں پر احتجاج کیا جائے گا۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کا قانون چیلنج۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون خلاف اسلام ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ قانون کو کالعدم قرار دے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔
شہری شہزادہ عدنان نے فیڈرل شرعیت کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں وزارت قانون، اسلامی نظریاتی کونسل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل مدثر چودھری نے موقف اختیار کیا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کا قانون خلاف اسلام ہے۔ آئین کے مطابق اسلامی اصولوں کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے اس کو اگر دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شرعی کام کرنے پہ بھی اس کو اسلامی ریاست میں سزا ملے، جس وجہ سے میں نے اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ وکیل مدثر چودھری نے درخواست میں نقطہ اٹھایا کہ آئین کے مطابق کوئی خلاف اسلام قانون بنے تو فیڈرل شرعیت کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق 35 سال سے بڑی عمر کی 1 کروڑ خواتین شادی کی منتظر ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کے قانون کو خلاف اسلام قرار دے کر کالا دم قرار دے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ کالج کیمپس 10 گلبرگ میں سمر فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ پری فرسٹ ایئر کی طالبات نے سٹینڈ اپ کامیڈی اور گلوکاری میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ پنجاب کالج کیمپس 10 کی پرنسپل سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ پنجاب کالج کی کامیابی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ پنجاب کالج کیمپس 10 گلبرگ میں پری فرسٹ ایئر کی طالبات کے لیے سمر فیسٹیول کا اہتمام۔ طالبات نے سٹینڈ اپ کامیڈی اور گلوکاری میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے۔ فیسٹیول میں طالبات اور اساتذہ کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب کالج کیمپس 10 کی پرنسپل سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی پی جی سی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے۔ ہم ٹاپ آف دا ورلڈ ہے اس وقت، مجھے یوں ایسا فیل ہو رہا ہے آج ان بچوں کی انرجی دیکھ کر۔ چیئرپرسن اسٹوڈنٹس افیئرز پنجاب کالجز حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سمر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے کام کر کے زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ وہ لائق بچے ہیں، یہ وہ ہماری نوجوان نسل ہے جو آگے پاکستان کا مستقبل بننے والی ہے۔ پنجاب کالج کی پری فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پنجاب کالج کی پڑھائی شاندار ہے، ٹیچرز بھی بہت کوآپریٹو ہے، جبکہ یہ کالج ہماری صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ پنجاب کالج میں ہم نے ایڈمیشن اس لیے لیا کہ مطلب یہاں پہ ٹیسٹ اتنے اچھے دیتے ہیں اور ہمیں پریکٹس ہو جاتی ہے کر کے سولو، اور کافی اچھا ہے، اس لیے آگے بھی ایڈمیشن بھی ہم نے یہیں پہ لینا ہے۔ ٹیچرز بہت نائس ہے، بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ اتنی اچھی سنگنگس، کامیڈیز اور اسٹینڈ اپ کامیڈی بہت مزے رکھا ہے، اور سیشن بھی بہت اچھا گزرا ہے۔ اب دیکھیں اگلا بھی منتھ ادھر یہ 2 منتھ کا یہ سیشن ہے، دیکھیں کیسا گزرا۔ پنجاب کالج ہمیشہ سے جتنے بھی یہاں پہ بچے آتے ہیں ان کی اسکلز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ اسٹڈی میں ہو چاہے وہ دوسری چیزوں میں ہو۔ تو اگر کسی کے پاس سنگنگ کا ٹیلنٹ ہے، ڈیبیٹ کا ہے، کامیڈی کا، ایکٹنگ ہے، تو ہمیشہ یہ جو ہے اسے پروان چڑھانے میں مدد آتی ہے۔ سمر فیسٹیول میں حصہ لینے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔